من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. ایک مرتبہ دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی پیدا ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ مکمل ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کبھی ناکام اور نامراد نہیں فرماتا. تو حضور اقدس سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین فرما دی کہ بھائی یہ دعا مانگا کرو، اللہم انی اعوذ بک من المغرم ومن المأثم. یہاں یہ سوال ہو سکتا ہے کسی کے دل میں کہ بعض مرتبہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کچھ ادھار کا معاملہ فرمایا، یہاں تک کہ بالکل آخر حیات میں جب آپ کی وفات ہوئی تو اس سے تو آپ کے زرہ بھی رہن رکھی ہوئی تھی کہیں کسی یہودی کے پاس. تو خوب سمجھ لیجئے کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بنایا تھا کہ زندگی کی جتنی ضروریات انسان سے وابستہ ہو سکتی ہیں ان سب کی تعلیم آپ کے عمل سے دینی تھی، ان سب کی تعلیم دینی تھی. لہذا آپ کو مقروض بھی بنا دیا ہے بعض اوقات، تاکہ آپ کا اسوہ حسنہ سامنے ہو کہ اگر مقروض بنو تو کیسے بنو، اور مقروض بنو تو تمہارے تو اس سنت اور سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کیا تقاضا ہے. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض مرتبہ مقروض بھی بنایا گیا، لیکن دعا تلقین فرما دی کہ تم مانگا کرو اور دل سے مانگو گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نوبت نہیں آنے دیں گے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ بکثرت یہ دعا مانگتے ہیں انی اعوذ بک من المغرم، کہ مقروض بننے سے، کسی کا دیندار بننے سے اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں. تو کیوں اتنی پناہ مانگتے ہیں آپ مقروض بننے سے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اصل میں مقروض بننے کے بعد آدمی کے اخلاق خراب ہو جاتے ہیں. مقروض بنتا ہے تو بعض اوقات وعدے کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، اور جب فرض کرو ادا کرنا نہیں ہے، ادا کرنے کی استطاعت نہیں ہے، یا ادا کرنے کا موقع نہیں ہے، یا ادا کرنا چاہتا نہیں، تو بعض اوقات جھوٹ بولنا پڑتا ہے، جھوٹ بولنا پڑتا ہے اور وعدے کی خلاف ورزی کرنی پڑتی ہے. تو اس وجہ سے میں اس کام سے پناہ مانگتا ہوں کہ اللہ مجھے مقروض بننے سے بچائیے، اور یہ تلقین فرمائی. تو ساتھ میں یہ تعلیم بھی دے دی کہ یہ دعا مانگا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا مقروض نہ کرے. تو اول تو پہلا کام یہ ہے کہ حتی الامکان جب تک ہو سکتا ہو کسی کے سامنے قرض کے لیے بھی ہاتھ نہ پھیلاؤ، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جو حضرت والا نے آگے بیان فرمائی ہے کہ اگر کسی سے مانگنے کی، قرض مانگنے کی نوبت آ جائے تو ایسے شخص سے مانگو کہ جو اگر اس کا دل نہ چاہ رہا ہو تو وہ انکار بھی کر سکے. یعنی اگر کسی ایسے شخص سے مانگا جس سے بہت گہرے تعلقات ہیں اور جس کے بارے میں یہ خیال ہے کہ اس کا دل تو نہیں چاہ رہا ہوگا لیکن یہ میرے دباؤ میں دے دے گا، میرے تعلقات کے دباؤ میں دے دے گا، تو اس سے بھی نہیں مانگنا. ایسے شخص سے مانگو کہ جس کے بارے میں یہ خیال ہو کہ اگر اس کی استطاعت نہیں ہوگی دینے کی، یعنی دینا اس کی استطاعت سے باہر ہوگا، یا اس کے خوش دلی سے نہیں دے رہا ہوگا، خوش دلی نہیں ہوگی تو یہ انکار بھی کر سکے گا. لہذا اگر کسی ایسے شخص سے مانگا کہ دوسرا آدمی جو ہے وہ مجبوری ہو گیا کہ بھائی ان کے ساتھ تعلقات کی نوعیت ایسی ہے کہ میں مجبور ہو کر دوں گا، تو جہاں یہ خیال ہو کہ خوش دلی سے نہیں دے گا وہاں پر نہیں، کیونکہ لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، کسی مسلمان کا مال اس کی خوش دلی کے بغیر حلال نہیں ہوتا. خوش دلی سے دے رہا ہو بے شک لے لو،
لیکن بغیر خوش دلی کے اگر دے رہا ہے تو وہ تمہارے لیے جائز نہیں ہوگا. لہذا دباؤ کی صورت پیدا نہ ہو. یہ ہو آدمی سے اگر مانگے بھائی اگر آپ خوش دلی سے دے سکتے ہوں تو بلا تکلف آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے کوئی ضرورت ہے, اگر آپ خوش دلی سے دے سکتے ہوں تو بے شک دے دیں, اور اگر آپ نہیں دیں گے تو مجھے کوئی شکایت بھی نہیں ہوگی, مجھے کوئی گلہ بھی نہیں ہوگا, مجھے ناگواری بھی نہیں ہوگی. یہ ساتھ اس کو بتا دیں تاکہ وہ دباؤ میں آ کر نہ دے تو وہ اس لیے دے کہ اللہ کے لیے دے, اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی خاطر دے.